بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت صاحب میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم لیکچر نمبر 1.3 حدیث نبوی علی صاحبہا الصلاۃ والسلام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ SLOs آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا SLO ہے 4 مختصر، صحیح اور مستند احادیث یاد کر سکیں، یعنی 4 حدیثیں اس سبق میں ہوں گی۔ آج ہم ایک حدیث پاک کو سمجھیں گے اور ان احادیث کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ صحیح بھی ہوں گی، مختصر بھی ہوں گی اور مستند بھی ہوں گی، اور ہم انہیں یاد کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ دوسرا SLO ہے ان احادیث کو سمجھ کر روزمرہ زندگی میں ان کی تعلیمات پر عمل کر سکیں۔ عربی متن افضل ہے مگر مفہوم بھی یاد کیا جا سکتا ہے، یعنی بہتر تو یہ ہے کہ اگر عربی بھی یاد ہو جائے، لیکن اگر عربی یاد نہ ہو سکے اور اس کا ترجمہ یاد ہو جائے تو یہ بھی کافی ہے۔ البتہ بہتر جو ہے وہ عربی یاد کرنا ہی ہے۔ تو یہ آج کے سبق کے ہمارے 2 SLOs ہیں۔ ہمیشہ کی طرح دہرائی سے ہم آغاز کریں گے۔ تو آج کے سبق میں دہرائی کے لیے یہاں چند سوالات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں اساتذہ کرام سے گزارش کروں گا کہ وہ کمرہ جماعت میں ان سوالات کے جوابات طلباء سے جاننے کی کوشش کریں۔ جی تو پیارے بچوں، دہرائی کے بعد اعلان سبق ہے۔ اعلان سبق میں آج ہم حدیث کا مفہوم اور ایک مختصر اور مستند حدیث یاد کریں گے۔ ایک تو ہم یہ جانیں گے کہ حدیث کہتے کسے ہیں، پھر ایک مختصر اور مستند حدیث کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ آج کے سبق کا ہمارا جو اعلان ہے وہ اس سے متعلق ہے۔ اور پھر جیسا کہ ہمیشہ کی طرح ہم دہرائی کے بعد اعلان سبق کے بعد پڑھائی سے پہلے کے سوالات بھی پوچھتے ہیں، تو قبل از پڑھائی کا پورشن آپ کے سامنے ہے۔ اس میں چند سوال آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا بارے دیگر اساتذہ کرام سے کہ وہ کمرہ جماعت میں طلباء و طالبات سے ان سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد ہم مزید لیکچر کا آغاز کریں گے۔ جی تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ نے اپنے اساتذہ کرام کو دہرائی اور قبل از پڑھائی میں پوچھے جانے والے سوالات کے بڑی عمدگی کے ساتھ جوابات دیے ہوں گے۔ ہم آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کا۔ اسلامی نقطہ نظر آپ کے سامنے موجود ہے اور میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک لے کے آیا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جس نے ہم سے حدیث سنی، اسے یاد کیا اور دوسرے تک پہنچا دیا۔ اور یہ حدیث پاک ہے سنن ترمذی کی، حدیث نمبر 2656، 2656 نمبر یہ حدیث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو ہماری بتائی ہوئی حدیث کو سنے، اسے یاد رکھے، پھر آگے کسی دوسرے تک پہنچا دے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہمیشہ سرسبز اور شاداب رکھے۔ حضور نے یہ دعا کی ہے اس شخص کے لیے، تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے ہم حدیث کو سنیں، اسے یاد کریں، یاد کرنے کے بعد ہم کسی اور کو بھی وہ حدیث سکھا دیں تاکہ اللہ کریم ہمیں بھی ہمیشہ سرسبز اور شاداب ہی رکھے اور ہم بھی ہمیشہ خوش و خرم رہ سکیں۔ تو پیارے بچوں، آغاز کرتے ہیں آج کے لیکچر کا۔ سب سے پہلے تعارف حدیث ہے کہ حدیث ہوتی کیا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کے قول اور عمل کو حدیث کہتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کوئی بات ارشاد فرمائی، وہ بھی حدیث ہے۔ آپ نے کوئی کام کر کے دکھایا، جیسے نماز آپ نے پڑھ کے دکھائی، تو یہ بھی حدیث ہے۔ تو اس لیے کوئی کام کر کے دکھایا ہو، کوئی بات ارشاد فرمائی ہو، دونوں ہی حدیث کہلاتی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا یا کوئی بات کی گئی اور آپ نے اس کام یا بات سے منع نہ فرمایا تو وہ بھی حدیث کہلائے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ زبان سے کچھ کہا، نہ کر کے دکھایا، کسی تیسرے بندے نے آپ کے سامنے کوئی کام کیا اور آپ نے اس کام کو دیکھ کر منع نہیں فرمایا، کیونکہ اگر وہ کام غلط ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور منع فرما دیتے۔ یا اسی طرح آپ کے سامنے کسی نے کوئی بات کی اور آپ نے اس بات سے روکا نہیں، تو وہ بھی حدیث کی قسم شمار ہوگی، اسے بھی حدیث ہی کہا جائے گا، کیونکہ اگر وہ کام یا بات غلط ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے منع فرما دیتے۔
آپ کا منع نہ فرمانا ثابت کرتا ہے کہ وہ بھی حدیث پاک کی ہی ایک قسم شمار ہوگا۔ تو پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ حدیث کے تعارف کے حوالے سے چند پوائنٹ تھے، اور حدیث کی سب سے مشہور کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے۔ یہ دو کتابوں کے نام ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، جسے بخاری شریف اور مسلم شریف بھی کہتے ہیں۔ یہ حدیث کی سب سے مشہور کتابیں ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ بھی حدیث کی بے شمار کتابیں موجود ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ یہ دو کتابیں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بے شمار سینکڑوں کی تعداد میں حدیث پاک کی کتابیں موجود ہیں۔ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے فرامین یاد کرنے چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے، جو کہ ہم انشاءاللہ ان پہ عمل بھی کریں گے، ان کو یاد بھی کریں گے۔ تو پیارے بچوں، حدیث پاک جو آج کے سبق میں ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، انما الاعمال بالنیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی جیسی کسی کی نیت ہوگی ویسے ہی اس کے کام کا اسے ثواب ملے گا۔ پیارے بچوں، اس حدیث پاک کی تفہیم کرتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ کسی بھی کام میں نیت کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اگر نیت خالص اور درست ہو تو کام بھی عمدہ ہو جاتا ہے، جبکہ نیت خالص نہ ہو تو کام بیکار جاتا ہے۔ نیت کا بہت عمل دخل ہے۔ علم حاصل کرنا ثواب کا کام ہے، لیکن اگر نیت یہ ہو کہ علم حاصل کر کے روپے پیسے کماؤں گا تو اس کا اجر ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں، سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کریں، اور نیت ثواب کی کریں۔ کام ویسے بھی ہو جائے گا، ثواب کی نیت سے بھی ہو جائے گا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ جب نیت ثواب کی ہوگی تو ہمیں اس کام کے کرنے کی وجہ سے اجر اور ثواب بھی مل جائے گا۔ اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ ہر کام سے پہلے اچھی نیت کیا کریں تاکہ ہمیں اجر اور ثواب حاصل ہو جائے۔ پیارے بچوں، یہاں پہ ایک سرگرمی ہے آپ بچوں کے لیے۔ آپ تصویر میں ایک کھڑکی دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے تو گھر میں کھڑکی رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تازہ اور صاف ہوا کمرے میں داخل ہوتی رہے۔ سوچ کر بتائیں کہ اس کے علاوہ کھڑکی رکھنے کا کیا کوئی نیک مقصد بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل درست جواب آپ بچوں نے دیا کہ کھڑکی رکھنے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ تازہ اور صاف ہوا کمرے میں داخل ہو، لیکن وہیں اگر انسان کے گھر میں ونڈو ہو، کھڑکی ہو، اور کھڑکی کھلی ہو تو پھر مسجد میں ہونے والی اذان کی آواز بھی صاف کانوں میں سنائی دیتی ہے۔ تو اس وجہ سے اگر کسی نے گھر میں کھڑکی بنائی اس مقصد کے لیے کہ باہر سے ہوا آئے گی، نیت یہ کی کہ ہوا آئے گی، ہوا تو آتی رہے گی لیکن اسے ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن وہیں اگر کسی نے نیت کر لی کہ میں اپنے گھر میں کھڑکی رکھوا رہا ہوں، ونڈو رکھوا رہا ہوں، اس وجہ سے کہ یہاں سے اذان کی آواز صاف آئے گی، تو اب اس کھڑکی سے ہوا بھی آئے گی، لیکن اس اذان کے نیت کی وجہ سے اللہ کریم اسے اجر اور ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی اور عمدہ نیت کرنے کی عادت اختیار کریں۔ پیارے بچوں، یہاں پہ آپ کتاب کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہر کام اچھی نیت سے کریں۔ کوئی بھی نیک کام اگر دکھاوے کی نیت سے کیا جائے تو اس پر ثواب نہیں ملتا۔ یہ وہی باتیں ہیں جو میں پہلے آپ سے کر چکا ہوں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہر کام اچھے ارادے سے کیا جائے۔ ہم آئندہ ہر کام اچھی نیت سے کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ اور گھر کا کام آپ بچوں کے لیے یہ ہے کہ والدین کی مدد سے کوئی سے 5 کام کرنے کا ارادہ کریں۔ ان سے پہلے اچھی نیت کریں۔ جیسے کھانا کھانے کی نیت یہ ہو سکتی ہے کہ اس کھانے کو کھا کر میرے اندر قوت پیدا ہوگی اور میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں گا۔ اسی طرح سے آپ نے 5 کام تلاش کرنے ہیں، ان کی اچھی نیتیں تلاش کرنی ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کو ثواب مل سکے اور آپ کا وہ کام آپ کے لیے اجر کا باعث بن سکے۔ تو جب وہ آپ نیت کر لیں گے تو پھر آپ کا وہ کام رائے گا نہیں جائے گا، ضائع نہیں جائے گا، بلکہ آپ کو اجر و ثواب عطا ہوتا رہے گا۔
پیارے بچوں اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں، دوہرا لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے جانا کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حدیث کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حدیث کی سب سے مشہور کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اگر نیت اچھی تو کام اچھا، نیت بری تو کام برا بن جاتا ہے۔ نیک کام میں اگر دکھاوے کی نیت کر لی جائے تو اس نیک کام کا اجر بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں جو ہم نے آج کی اس حدیث پاک کے تشریح کے طور پہ جانی ہیں۔ پیارے بچوں اختتام کی طرف پڑھتے ہیں۔ آج ہم نے حدیث کا مفہوم اور ایک مختصر اور مستند حدیث پاک یاد کی۔ کل ہم دوسری حدیث پاک یاد کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ اس ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ پیارے بچوں اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس لیکچر کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ کل نئے حدیث پاک کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ سے حاضر ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علی الا البلاغ۔